حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانشین اور آپ کے بعد منصب امامت پر فائز ہونے والی شخصیت، عابدوں کی زینت، ساجدین کا فخر، علی بن حسین بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت کے لیے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، رب قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت رسول کی تطہیر اور ان کی پاکیزگی کا جو بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس تطہیر اور اس پاکیزگی کا اثر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد میں موجود رہے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جن ہستیوں کو حضور کے زمانہ کا زیادہ قرب نصیب ہوا ہے، ان ہستیوں کے اندر شان تطہیر اور شان پاکیزگی وہ بعد والوں سے زیادہ ہے، بعد والوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ قرب زمانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ۔ تو جس ہستی کا قرب جتنا زیادہ ہے، اس ہستی کو فیضان تطہیر اس طرح زیادہ نصیب ہوا۔ اب یہ جو ہستی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کا مقام اور ان کی شان اور ان کی عظمت کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زین العابدین تو حضور کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت تو بہت بعد ہوئی، 33 ہجری میں جا کر ان کی ولادت باسعادت ہے، پر ان کی فضیلت وہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک دن چند لوگوں کی محفل اور مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت سیدنا امام زین العابدین تشریف لائے، اور اس محفل میں، اس مجلس میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے۔ آپ نے جب امام زین العابدین کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً یہ حدیث پاک ان کے ذہن میں آئی اور بیان کی۔ فرمانے لگے کہ جس طرح آج محفل لگی ہوئی ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں، آج سے کئی برس پہلے اسی طرح محفل لگی ہوئی تھی، حضور کے ساتھ سرکار کے صحابہ حاضر تھے، آقا کریم بھی اس مجلس میں محفل میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا جس طرح آج ہمارے پاس علی بن حسین آئے ہیں، زین العابدین آئے ہیں، فرمایا اسی طرح اس مجلس میں ان کے بابا حسین ابن علی حاضر ہوئے۔ اب جب حسین ابن علی آئے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قریب کیا، سینے سے لگایا، اپنے پاس اپنی نشستگاہ کے قریب جگہ عطا فرمائی، اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کا نام زین علی ہوگا اپنے دادا کے نام پر، لیکن وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ آنے والا فرزند رب تعالیٰ کی عبادت میں، رب تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے اندر اس مقام پر ہوگا کہ رب تعالیٰ روز قیامت اس جوان کو، اس لڑکے کو، اس شہزادے کو، اس بیٹے کو ارشاد فرمائے گا، قم یا زین العابدین، اے عابدوں کی زینت، کھڑا ہو اور لوگوں کو اپنا دیدار کروا۔ گویا حضرت زین العابدین ابھی پیدا نہیں ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور حضرت زین العابدین کی عبادت اور عبادت کے اندر کمال کو بھی اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کے متعلق بعض ارباب سیر نے لکھا اور آپ کے معاصرین سے نقل کیا، کہا کہ امام زین العابدین اتنے سجدے کرتے کہ ہمیں یوں لگتا تھا امام زین العابدین سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اگر اٹھاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ سر اٹھاؤں تو دوسرا سجدہ کرتا، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے لیے امام زین العابدین سر سجدے سے اٹھاتے تھے، اور پھر اگلے لمحے سر دوبارہ سجدے کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر ہوتا۔ کسی نے آپ سے کہا کہ زین العابدین آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ اہل بیت رسول ہیں، حضور کی نسبت آپ کو حاصل ہے، اور سرکار کی نسبت کی وجہ سے اللہ کریم کی خصوصی مہربانی آپ کے اوپر ہے، آپ ذرا میانہ روی اختیار کریں، مطلب عبادت ہٹائیں، تخفیف کریں، اس میں کریں عبادت، پر اتنی زیادہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا میرے نانا جان حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، حضور معصوم ہے، سرکار کے صدقے سے سب کے گناہ بخشے جانے ہیں، لیکن فرمایا میرے نانا جان رب تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر سوزش اور ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مغفور ہیں، آپ کے ذمہ تو گناہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ رب کی اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کی نسبت دی ہے، پر میں ہر وقت عبادت میں رہ کر اپنے رب کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی ایک خادمہ ایک کنیز سے پوچھا گیا کہ بتاؤ زین العابدین عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو اس نے کہا مختصر یہ بتاتی ہوں کہ دن کے وقت میں نے کبھی آپ کے لیے کھانا نہیں رکھا، اور رات کے وقت کبھی آپ کے لیے بستر تیار نہیں کیا۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا معنی یہ ہے جب دن کا وقت ہوتا امام زین العابدین روزے سے ہوتے، اور جب رات آتی تو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت میں مصروف رہتے۔
حضرت امام زین العابدین کے روزے کیسے تھے؟ اللہ اکبر! کتابوں میں لکھا ہے امام زین العابدین ہر روز کئی بکرے منگواتے، پھر ان کو پکایا جاتا اور کئی دیگیں تیار کی جاتی، اور پھر امام زین العابدین لوگوں کو بلاتے اور ان میں وہ کھانا تقسیم کرتے۔ اتنا تقسیم کرتے، اتنا تقسیم کرتے، اتنا تقسیم کرتے کہ جس وقت افطار کا وقت آتا تو حضرت امام زین العابدین کے لیے روٹی ہوتی، سوکھی روٹی، اور اس کے ساتھ ایک کھجور ہوتی جس کے ساتھ روزہ افطار بنوایا۔ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں تقسیم کرتے ہیں اور خود سوکھی روٹی سے روزہ افطار کر کے اللہ کریم کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین انگور بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، انگور سامنے موجود تھے، کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی، امام نے حکم دیا کہ یہ انگور اٹھائے جائیں اور اس سائل کو دے دیے جائیں۔ انگور اٹھائے گئے، سائل کو دے دیا، آپ نے پانی وغیرہ سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، آپ کے سامنے انگور موجود تھے، افطار کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، انگور اٹھائے، سائل کو دے دیے۔ تیسرے دن انگور رکھے گئے، سائل کوئی نہیں آیا، آپ نے یہ کہہ کر انگور تناول فرمائے، فرمایا جب جب اللہ نے ہمیں سائل سے نوازا، ہم نے سائل کی تواضع کی اور اس کھانے سے کی جو ہمیں محبوب ہے، فرمایا آج اللہ کی طرف سے ہمیں یہ کھانے کی اجازت ملی ہے تو ہم اس کی اجازت سے یہ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، امام زین العابدین وہ ہستی ہیں، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جانشین امام حسین ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر والد فوت ہو جائے، اربوں خربوں کے اندر اس کی پراپرٹی ہو، اس کا وارث بننا اور بات ہے، لیکن باپ اس حال میں شہید ہو کہ سر مبارک نیزے کے اوپر ہو، اس باپ کی جانشینی کا حق ادا کرنا یہ امام زین العابدین کی شان ہے، یہ امام زین العابدین کا مقام ہے۔ حضرت سید الساجدین امام زین العابدین مدینہ کے اندر اس شان سے رہے کہ ایک دن آپ نے اپنے مبارک کندھوں کے اوپر ایک بوریا اٹھائی ہوئی، اس کے اندر آٹا تھا۔ زہری، امام زہری جو بہت بڑے محدث ہیں، زہری کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ کبھی بازار میں نکلے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتے تھے میں جو بات سنتا ہوں مجھے وہ بھولتی نہیں، تو کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کان میں پڑ جائے، غلط بات ہو، پھر وہ ذہن سے تو اترے گی نہیں، لہٰذا میں اس کو نہ سنوں۔ یہ امام زہری بھی شاگرد ہے سیدنا امام زین العابدین، اور امام زہری کہتے ہیں میں نے امام زین العابدین سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی کے اندر۔ اور امام زہری، آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، امام زہری سے کثیر حدیث مروی ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہ کثیر احادیث کا ذخیرہ ان کو امام زین العابدین کی بارگاہ سے عطا فرمایا گیا۔ تو آپ بوریا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، امام زہری ملے، کہنے لگے حضور یہ بوجھ آپ اتارے، میرے ساتھ میرا خادم موجود ہے، یہ اٹھا لے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ چند قدم اور چلے۔ امام زہری نے کہا کہ شاید امام کو میری بات پسند نہیں آئی، تو آپ نے عرض کیا حضور پھر میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام پاک نے فرمایا اصل میں سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ میرا ذاتی راہ ہے، یہ میں نہیں اٹھانا ہے، لہٰذا تم یہ تکلیف نہ کرو۔ اب دوسرا تیسرا چوتھا دن گزرا تو امام زہری کی ملاقات ہوئی، تو پوچھا حضور آپ کہہ رہے تھے میں سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ نے بوریا بھی اٹھا رکھا تھا، پھر آپ سفر پر گئے نہیں۔ فرمایا آپ نے سمجھا نہیں، اس سفر سے مراد کوئی دنیا کا سفر نہیں، اس سفر سے مراد آخرت کا سفر ہے، اور یہ جو بوریا میں نے اٹھا کر رکھی تھی یہ میں کسی سائل کو دینے جا رہا تھا،
تاکہ یہ کسی سائل کو پہنچے گی اور اس سخاوت کی برکت سے میرا آخرت والا سفر اچھا ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کو جب غسل دیا گیا وفات کے بعد، تو آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر بوریاں اٹھانے کے نشانات تھے۔ اب صاف ظاہر ہے آپ یہ کام تو نہیں کرتے تھے، مزدوری محنت تو نہیں کرتے تھے۔ تحقیق کی گئی کہ یہ بوریوں کے نشان کیسے پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر 100 گھر ایسا تھا جس کی کفالت امام زین العابدین کرتے تھے، اور شان یہ ہے کہ نواسہ رسول ہو کر رات کے اندھیروں میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ محتاجوں کے دروازے کے اوپر اپنے کندھوں پر سامان رکھ کے آتے اور ان کی مدد اس طریقے سے کرتے تھے۔ یا زین العابدین جانتے تھے یا زین العابدین کا رب اس کا علم رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام زین العابدین وہ شخصیت ہے جن کو روحانی طور پر امام عالی مقام امام حسین کی جانشینی نصیب ہوئی۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں۔ جب میدان کربلا کے اندر تمام جوان شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا زین العابدین کھڑے ہو رہے تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے، لیکن نقاہت اور بیماری کی وجہ سے پھر بیٹھ جاتے۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا، بھتیجے کیا وجہ ہے؟ بار بار اٹھتے ہو پھر بیٹھتے ہو؟ عرض کیا، پھوپھی جان میری یہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ جس طرح میرے بھائی میرے والد کریم کے دفاع میں دین حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، میں بھی قربان ہو جاؤں، میں بھی رب کی راہ میں جاؤں، لڑوں۔ حضرت سیدہ زینب سے یہ مکالمہ جاری تھا کہ امام حسین تشریف لائے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کیا بابا جان میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، پر میں بیٹا تجھے جانے کی اجازت نہیں، میرے پاس تیرے نانا اور تیرے بابا کی جتنی امانتیں ہیں میرے بعد ان امانتوں کا وارث تو ہے۔ اور پھر وہ امانتیں عطا فرمائی حضرت امام زین العابدین کو، اور فرمایا پھر میری نسل کا سلسلہ بھی اللہ رب العزت تیری صلب سے جاری فرمائے، لہذا تجھے اجازت نہیں۔ اب حضرت امام حسین کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین جب چلے گئے مدینہ شریف تو محمد بن حنفیہ نے کہا، شواہد النبوہ کے اندر یہ موجود ہے، کہا کہ زین العابدین تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تو بھتیجا ہے میں چچا ہوں، تجھے بھائی حسین نے جتنے تبرکات اور امانتیں دیے وہ مجھے دو، اس لیے کہ امامت کا حقدار میں۔ تو آپ نے کہا کہ چچا ایسا نہ کہیں، مجھے ان امانتوں کا امین بنایا گیا ہے، میرے سر پر وہ بوجھ ڈالا گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس معاملہ کے اندر میرے ساتھ بحث مباحثہ نہ فرمائیں۔ کچھ وقت زیادہ گزرا تو انہوں نے پریشر ڈالا، مبالغہ کیا کہ مجھے وہ سارے تبرکات دو جو تمہارے پاس تمہارے بابا حسین ابن علی سے پہنچے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کہا کس سے فیصلہ کروائیں گے؟ آئے میرے ساتھ چلتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں۔ امام زین العابدین محمد بن حنفیہ کو پکڑ کر مکہ شریف گئے، حرم میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ محمد بن حنفیہ نے پوچھا اب کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ کہا حجر اسود سے فیصلہ کروانا ہے، حجر اسود سے فیصلہ کروانا ہے۔ کہا اس سے کیسے فیصلہ کروایا جا سکتا ہے؟ کہا آپ کہیں اس سے، آپ بات کریں حجر اسود سے، اگر حجر اسود یہ کہے کہ آپ کو امانتیں دینی چاہیے، آپ ان امانتوں کے وارث ہیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں دے دوں گا۔ محمد بن حنفیہ نے کوشش کی پر ان کے بلانے پر حجر اسود نے کلام نہیں کیا، حجر اسود نے گفتگو نہیں کی۔ پھر امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے کے بعد آپ نے مخاطب کیا حجر اسود کو، اور مخاطب کر کے کہا کہ بتا اس وقت حسین ابن علی کی امانتوں کا وارث کون ہے؟ روایت میں آتا ہے حجر اسود پہلے حرکت میں آیا،
اور اس کے بعد اس نے کلام کیا. اس نے کہا اس وقت اللہ کی کل زمین کے اندر حسین ابن علی کی تمام امانات کا وارث صرف ایک ہے جس کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے. حضرات گرامی قدر، امام زین العابدین کی ہستی وہ شخصیت ہے جو اپنے آباء و اجداد کی چلتی پھرتی تصویر تھے. کسی بھی لمحہ کسی بھی وقت نہ اپنے باپ دادا کے کردار پر کمپرومائز کیا، نہ باپ دادا کے صبر اور حوصلہ پر کمپرومائز کیا. ایک دفعہ برسر بازار ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی شروع کر دی، گالیاں بکنا شروع کر دی. دوست احباب خدام دوڑے کہ ہم جائیں اور جا کر اس شخص کو پکڑیں، ماریں، سزا دیں. یہ کیوں آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. امام زین العابدین نے کہا کوئی اسے کچھ نہ کہے. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، بتا تیری خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بتا تجھے کون سی چیز ضرورت ہے جو میں تجھے عطا کروں. یہ کہہ کر آپ نے 5000 درہم اسے دیے اور کہا کہ تجھے یہ تکلیف کرنا پڑی کہ برسر بازار مجھے ان لفظوں سے مخاطب کرنا پڑا. مجھے چاہیے تھا کہ میں تیرے بولنے سے پہلے تیری مدد کر دیتا. اب جب اس نے آپ کا یہ اخلاق دیکھا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ محمد رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں. جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں یہ صرف اس گھرانے کی شان ہے. کسی اور کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی اور کا یہ حوصلہ نہیں ہے، کسی اور کا یہ صبر نہیں ہے، کسی اور کی یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ گالیاں سن کر بھی جواب کے اندر دعائیں دے. حضرت سید الساجدین بیت اللہ شریف حاضر ہوتے تو ان لفظوں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتے تھے. الہی فقیروں کا بھی فدائے، تیرا فقیر تیرے حرم کے ذہن میں آ گیا، سائلوں کا بھی فدائے، یا اللہ تجھ سے سوال کرنے والا تیرے گھر کے اندر آ گیا ہے، تیرا منگتا تیرے گھر کے اندر آ گیا ہے. جس کسی نے یہ سنا، ایک راوی طاؤس ہے کہتے میں نے امام زین العابدین سے جو لفظ سنے ہیں، جب کوئی مشکل آتی میں آپ کے لفظ زبان پہ لا کر اللہ سے دعا کرتا، رب تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی پاک سیرت اور محبت اور عقیدت کو سینوں میں بسانے کی توفیق مرحمت فرمائے.